الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور اگر آواز جا رہی ہے تو سننے والی ہماری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ ایک دو جمعوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اپنی امت کو کن کن باتوں کی وصیت فرما کر گئے. ان میں سے ایک بات کا تو تھوڑا وضاحت سے تذکرہ گزشتہ جمعہ کو کیا تھا کہ آپ نے وفات سے پہلے اپنی بیماری کے دنوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے شروع کر دیے تھے، حالانکہ عبادت اور سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. لیکن جب انبیاء کا انتقال ہوا، یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر کے سامنے عبادت نہ کرنا، جھکنا نہیں، صرف میرے روضے پہ آنا، میرے روضے کی زیارت کرنا، درود و سلام پڑھنا. لیکن اگر عبادت کرنی ہو تو پھر عبادت رب العالمین کے سامنے کرنا. تو آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ شرک کی تردید فرمائی کہ میری امت کے لوگوں، میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں یہ درس اور سبق دے کر جا رہا ہوں کہ تم نے میرے بعد شرک نہیں کرنا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے آپ نے پہلی وصیت تو یہ ارشاد فرمائی. اور آپ نے اپنی اس بیماری کے دنوں میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. فرمایا یہ جو جزیرہ عرب ہے، عرب کے اس جزیرہ میں کچھ علاقے داخل ہیں، مکہ، مدینہ اور تہامہ اور اس کے ارد گرد کچھ اور علاقے. ان علاقوں کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ اس جزیرہ عرب میں شرک عام تھا. میرے آنے سے پہلے
حالت عام تھی، شرک عام تھا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کوئی قبروں کے سامنے جھکتا تھا، کوئی سورج اور چاند کے سامنے جھکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا، میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی۔ اب یہاں سے شرک ختم ہو گیا، یہاں پر توحید، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجنے لگے۔ اب مکہ اور مدینہ توحید کا مرکز بن گیا ہے۔ وہ مکہ، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ، جس میں ان کافروں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، میرے نبی تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کو صاف کیا۔ پھر مدینہ میں حضور گئے، مدینہ دین کا مرکز بنا، شرک ختم ہوا، توحید کا مرکز بنا۔ پھر مکہ فتح ہو گیا، مکہ سے شرک ختم ہو گیا، مکہ بھی توحید اور دین کا مرکز بن گیا۔ تو آپ نے اپنی وفات کے موقع پہ ارشاد فرمایا، مکہ اور مدینہ اب دین کے مرکز ہیں، مکہ اور مدینہ اب توحید کے مرکز ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں اب اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے سوا اس دھرتی پہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا مکہ اور مدینہ اور اس عرب کی دھرتی پہ وہی رہے گا جو موحد ہوگا، جو رب کے سامنے جھکنے والا ہوگا، جو رب کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ جس نے شرک کرنا ہو اس کو یہاں مکہ اور مدینہ میں اس عرب کی دھرتی پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اس عرب کی دھرتی پہ اب کسی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عرب کی دھرتی پہ اب اگر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت ہوگی۔ تو آپ نے مشرکین کو نکلوا دیا، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکلوا دیا، نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکلوا دیا، اور آپ نے حکم ارشاد فرما دیا اگر کوئی مشرک یہاں موجود ہو، اگر کوئی یہودی اور نصرانی یہاں موجود ہو، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اب یہ دھرتی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہوگی۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، فرمایا جب تک میں محمد دنیا میں رہا میرے پاس وفد آتے تھے، جماعتیں آتی تھیں، کافروں کی جماعتیں بھی آتی تھیں، یہودیوں کی بھی آتی تھیں، عیسائیوں کے وفود بھی آتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، حضور اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام فرماتے تھے اور ان کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ جو بھی وفد آتا تھا، چاہے وہ وفد کافروں کا کیوں نہ ہوتا، یہود و نصارہ کا کیوں نہ ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اس وفد سے پیش آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو وفد بھی حضور سے ملاقات کرتا تھا پھر حضور کا ایسا دیوانہ بن جاتا تھا کہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تک میں دنیا میں رہا میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، میرے پاس وفود آتے تھے، مسلمانوں کی جماعتیں بھی آتی تھیں، مختلف قبیلے کے لوگ آتے تھے، یہود و نصارہ بھی آتے تھے۔ میں محمد ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا تھا، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ اب میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد بھی جو وفود یہاں پر آئے، جو لوگ یہاں پر آئے، تو تم نے ان وفود کا ویسے ہی اکرام کرنا ہے جیسے میں محمد اپنی زندگی میں ان کا اکرام کیا کرتا تھا۔ تو حضور نے جاتے ہوئے ادب سکھا دیا،
تمہارے پاس کوئی آئے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنی وسعت کے مطابق اس کا اکرام کرو۔ فرمایا چاہے کافر بھی تمہارے پاس ملنے کے لیے آ جائیں، کافر کی محبت کو دل میں نہیں رکھو، اس لیے کہ کافر کو دل میں بسانا جائز نہیں، لیکن اگر کافر بھی تمہارے سامنے آ جائے تو بظاہر کافر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور آپ نے اس مرض الوفات کے آخری خطبہ میں سب سے زیادہ اپنے جانثار وفادار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہ درمیان میں تھی۔ مسجد نبوی کے ارد گرد صحابہ کے گھر ہوتے تھے۔ گھر کیا ہوتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے کچے کمرے ہوتے تھے جو اس زمانے کے اعتبار سے تھے۔ تو صحابہ کرام کے جو گھر کا دروازہ تھا، کافی سارے صحابہ کے گھر کے دروازے مسجد نبوی کی جانب تھے۔ صحابی گھر سے نکلتے مسجد نبوی میں آتے تھے، مسجد نبوی سے نکلتے تھے گھر میں چلے جاتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبے میں ارشاد فرمایا جن جن کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے، فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے صدیق اکبر کے دروازے کے۔ صدیق کا دروازہ کھلا رہے، صدیق کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے۔ اشارہ کر دیا میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا، میرے مسلح پہ ابو بکر آئے گا، میری خلافت کا بوجھ ابو بکر اٹھائے گا، ابو بکر امام بھی ہوگا خلیفہ بھی ہوگا۔ چونکہ ابو بکر امام اور خلیفہ ہوگا اس لیے ابو بکر کا دروازہ تو مسجد کی طرف کھلا رہے، کیونکہ ابو بکر مسجد کی طرف آئے گا، گھر سے نکلے گا مسجد آئے گا، مسجد سے نکلے گا گھر جائے گا۔ ابو بکر میرا خلیفہ ہوگا، تمہارا امام ہوگا، اس لیے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہے، فرمایا باقی سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور پھر آپ نے اور بھی بہت سے فضائل سیدنا صدیق اکبر کے بیان فرمائے۔ فرمایا لوگوں، دنیا میں جس نے بھی مجھ محمد میں کوئی احسان کیا تھا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے۔ میں محمد دنیا سے کسی کا احسان لے کر نہیں جا رہا۔ جس نے محمد پہ احسان کیا تھا، محمد آج سب کے احسان اتار کے جا رہا ہے سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں، میں محمد ابو بکر کے احسان اپنی گردن پہ اٹھا کے جا رہا ہوں۔ میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکا، ابو بکر کے اتنے احسان ہیں، قیامت کے دن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ خود میرا رب اتارے گا۔ صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے اس آخری خطبے میں۔ اور پھر آپ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں، دیکھو تم اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، کبھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اللہ کی مغفرت کی امید رکھنا، اللہ کی معافی کی امید رکھنا۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے تمہیں معاف بھی فرمائیں گے، تمہارے سارے کام بھی بنائیں گے۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا، کبھی اللہ کے بارے میں اپنے ذہن میں بدگمانی نہ لانا، وہ تمہارا رب ہے،
70 سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر کبھی غلطی اور گناہ ہو جائے اس اللہ کے دروازے پہ آ جانا، توبہ کر لینا، تمہارے آنسو زمین پر بعد میں گریں گے، تمہارا رب تمہیں پہلے معاف کر دے گا۔ حضور گئے امت کو یہ بھی فرما کر گئے کہ اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، آدمی کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن آدمی کو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر اللہ قیامت کے دن فرما دیں کہ سب نے جنت میں جانا ہے سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، حضرت عمر کہتے تھے میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم میں جانے والا میں عمر تو نہیں ہوں گا۔ فرمایا یہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، لیکن اگر اللہ یہ فرما دے سب نے جہنم میں جانا ہے ایک نے جنت میں جانا ہے، حضرت عمر کہتے تھے مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا بھی عمر ہوگا۔ اس لیے ورنہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، ایمان اسی کیفیت کا نام ہے۔ جب اللہ سے ڈر ہوگا انسان گناہوں سے بچ جائے گا، اور اگر اللہ سے امید ہوگی انسان کو سہارا ملے گا کہ میرا رب بخشنے والا ہے، میرا رب معاف کرنے والا ہے، اسے اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے مایوس نہ ہونا بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تمہارے سارے کاموں کو بنا دے۔ وہ میرا اللہ ہے، اللہ کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بندہ اللہ کی طرف آئے تو صحیح، بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلے میرے رب کی رحمت 10 قدم چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں رب بھی بندے کو یاد کرتا ہوں۔ فرمایا اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں رب بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے لوگوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے فرمایا میں بندے کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر آدمی تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ انسان کے چھوٹے سے عمل میں بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث لائے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی فاحشہ، اور لوگ جانتے ہیں یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہے، وہ گزر رہی تھی راستے سے۔ پہلے زمانے میں پانی کے کنویں ہوتے تھے، تو پانی کے کنویں کے ساتھ دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس نے بند جوتا پہنا تھا، بند جوتا اتارا، اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا، کنویں میں ڈالا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کے بچے کو پلایا، اس کی جان بچ گئی۔ اللہ نے کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا۔ میرا رب بخشنے پہ آئے تو کسی کا چھوٹا سا عمل میرے رب کو پسند آ جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ شرط یہ کہ آدمی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے لیے کرے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی میرے رب کو پسند آ جاتا ہے، اور اللہ اس پر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی بھی ہے، بلکہ اس موقع پہ بھی سنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ گناہ زیادہ ہوں گے تو گناہوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوگا، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تولے گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، دیکھا جائے گا کس کے اعمال میں کتنا وزن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو ہوں گے، ان ترازو میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فرمایا آدمی کے اعمال تل رہے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی تھیلی آ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی، اور اس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہے گا اللہ میرے تو گناہ زیادہ تھے، یہ چھوٹی سی تھیلی کیا ہے جس نے آ کر میرے نیکیوں کو بڑھا دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو ایک دن کسی مومن آدمی کے جنازے میں شریک ہوا تھا، پھر اس کے دفن میں بھی شریک ہوا تھا، تو نے تھوڑی سی لب مٹی کی بھر کر اس کی قبر پر ڈالی تھی، یہ وہی مٹی ہے جو تو نے لب بھر کر اس کی قبر پر ڈالی تھی، وہی مٹی تیرے نامہ اعمال میں آ کر گری ہے۔ چونکہ تیرے ڈالنے میں اخلاص ہی اتنا تھا، ہم نے اس مٹی ڈالنے کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا۔ چھوٹا سا عمل ہے مٹی ڈالنا، لیکن اخلاص سے ڈالا، اس مٹی ڈالنے کی وجہ سے میرے اللہ نے معاف کر دیا۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پیش ہوا اللہ کی دربار میں بنی اسرائیل میں سے، اس کے بھی گناہ زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ غور و فکر کیا، کہا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ لو شاید کوئی نیکی تمہیں یاد آ جائے۔ وہ غور و فکر کرے گا اور پھر اللہ سے کہے گا جی اللہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کون سی؟ کہے گا اللہ آپ نے دنیا میں مجھے مال دیا تھا تو غریب لوگ مجھ سے قرض مانگنے آتے تھے، میں ان کو قرض دے دیتا تھا اور آپ کی رضا کے لیے دیتا تھا۔ غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ میں اس لیے قرض دے دیتا تھا۔ پھر جب قرض دینے کی باری آتی تھی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میں ان کو مہلت دے دیتا تھا، چلے کوئی بات نہیں ہے، جب پیسے آ جائیں نا پھر واپس کر دینا۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو قرض ادا نہیں کر سکتے تھے، اتنے غریب ہوتے تھے تو میں ان کو معاف کر دیتا تھا۔ یاد رکھیں ویسے تو بغیر مجبوری کے قرض لینا نہیں چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کا انتقال ہو جائے، آپ نے فرمایا شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا، کیونکہ قرض بندوں کا حق ہے۔ جن چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اللہ تو اپنے حق معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ قرض کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش تو کرنی چاہیے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو قرض سے بچنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر قرض لے لینا چاہیے اور قرض جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یاد رکھیں۔ کسی کے پاس پیسے ہیں قرض دینے کے لیے پھر بھی قرض ادا نہیں کرتا، حضور نے فرمایا یہ جو ٹال مٹول کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسرے پر بھی ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ قرض پھر جلدی ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے اگر کوئی اس سے قرض مانگے تو اس کو قرض دے بھی دینا چاہیے، لیکن سودی قرض نہیں دینا چاہیے، وہ حرام ہے۔
آج کل لوگ سودی قرض دیتے ہیں، 1000 دے رہے ہیں تو 300 زیادہ لیں گے، یہ حرام ہے۔ بینک سے لون لینا حرام ہے، یاد رکھیں، بینک سے لون لینا حرام ہے، قرضہ لینا حرام ہے۔ کوئی آدمی سود پہ قرضے دیتا ہے، بالکل حرام ہے۔ بغیر سود کے قرضہ دے دے، کسی مسلمان کی مجبوری ہے، آپ اسے قرضہ دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن سود پر قرضہ دینا حرام ہے۔ اس آدمی نے کہا یا اللہ، لوگ قرض لینے آتے تھے، میں قرض دے دیتا تھا، کسی کے پاس پیسے ہوتے تھے ٹائم پہ دے دیتا تھا تو ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی مجبور ہوتا تھا میں اسے مہلت دے دیتا تھا، جب پیسے آئے تو پھر دے دینا۔ کوئی ایسا غریب ہوتا تھا وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا یہی نیکی ہے، وہ کہے گا جی اللہ یہی نیکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا جا بندے، تو نے میرے بندوں پہ رحم کیا ہے، آج میں رب نے تجھ پہ رحم کر دیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، اس لیے میرے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو۔ بس اوقات چھوٹی سی نیکی پر اللہ اپنے انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو ہے امید کی بات کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے اللہ معاف کر دیں گے، اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے عمل پہ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، پہلے زمانے میں دودھ باہر لٹکا دیتے تھے، آج کل بھی ہے رواج کہیں کہیں لٹکا دیتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی وہ دودھ رکھتی تھی باہر، ایک دن بلی آئی اس کا دودھ پی گئی، دوسرے دن بلی آئی اس کا دودھ پی گئی، تیسرے دن جب بلی آئی تو اس نے بلی کو پکڑ لیا، بلی کو پکڑ کے بلی کو باندھ دیا، بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ڈالا، بھوک اور پیاسا بلی کو قید کر دیا۔ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، حالانکہ وہ عورت نمازی بھی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، فرائض و واجبات بھی ادا کرتی تھی، لیکن ظلم کسی پر بھی ہونا میرے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ظلم چاہے انسانوں پر ہو اللہ کو پسند نہیں، ظلم چاہے جانوروں پر کوئی کرے اللہ کو پسند نہیں۔ حضور فرماتے اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو چھوڑا بھی نہیں، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالا بھی نہیں، فرمایا وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ جب بلی مری تو اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے اپنے اندر رحم پیدا کریں، اللہ کی ہر مخلوق پہ رحم کریں۔ جو موذی جانور ہیں انہیں تو مارنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر انسانوں کو ستانا، رشتہ داروں کو ستانا، ہمسایوں کو ستانا، اپنے ماتاتوں کو ستانا، اپنے ملنے والوں کو ستانا، تعلق والوں کو ستانا، کسی مومن کو ستانا اور تکلیف دینا بالکل حرام ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے جسم کے کسی عضو سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہماری طرف سے کسی پر زیادتی نہ ہو۔ صبر اور برداشت پیدا کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہی اصل میں ایمان ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا
تو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، اور دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی رحمت کی امید دل میں ہوگی تو پھر اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا آسان ہوگا۔ تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری خطبہ میں بھی ارشاد فرمائی، لوگوں اللہ سے بدگمان نہ ہونا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، دنیا میں کوتاہی اور کمی اور گناہ ہو جائیں پریشان نہ ہونا، اللہ کے سامنے آ جانا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے آ گیا، اپنے گناہوں پر رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس نے تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والے۔ مومن کی تو شان یہ ہے، جو بھی انسان ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور انسان ہوتا ہی وہی ہے۔ انسان وہ نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، انسان وہ ہے جس سے غلطی ہوتی ہے لیکن وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، فوراً توبہ کرتا ہے۔ مومن کی شان یہی ہے، ہر وقت توبہ میں رہے، تاکہ اگر موت آئے تو اس نے توبہ کی ہوئی ہو، موت آئے تو اس کے گناہ معاف ہوں، پھر موت آئے ادھر سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے خوف بھی ہونا چاہیے۔ اسی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔